السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب پیدا کیے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب اللہ کے قرآن کو ماننے کے باوجود رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کے باوجود اس سے ہم تہی دامن ہیں، اس سے ہم اعراض کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نہ قرآن کا صحیح معنوں میں علم ہے، نہ محمد رسول اللہ، اور یہ ہماری تباہی کا سبب ہے۔ جن لوگوں میں اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام بیان کیا، قرآن رکھا، ان کو آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو انہوں نے چاہا کہ دیکھیں محمد کیا کہتے ہیں۔ سلسلہ بہت سارے خوش نصیب انسان رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر قرآن بھی سنتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا فرمان بھی سنتے ہیں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور جو بیان کر رہے ہیں یہ حق اور سچ ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں وقار ہے، اور اگر اس کو اپنا لیا جائے، اگر یہ پیش نگاہ رکھا جائے تو وہ لوگ جو زمین پہ چلنے کا عزت دار طریقہ نہیں جانتے، سلیقہ نہیں جانتے، وہ آسمان کی پنہائیوں تک پرواز کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے یہ سوچا تو وہ دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستہ ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج لوگ ان میں سے کسی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ہم بد نصیب جو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی قرآن ہمارے سامنے ہے، وہی فرمان رسول ہمارے سامنے ہے، ہمیں عزت اور وقار نصیب نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عزت و وقار ان لوگوں کو مل سکتا ہے جو قرآن سے وابستگی اختیار کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی غلامی قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی تو لوگ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے۔ ان میں ایک ایسا انسان بھی بڑھتا ہے جس کے خون میں توحید شامل ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکہ کی وادی تو وہ سرزمین ہے جس نے کبھی توحید کا نام سنا ہی نہیں، توحید کی دعوت دینے والے سے واقف ہی نہیں ہے، اس کی رگوں میں توحید کا خون کیسے دوڑ رہا ہے؟ سوچ سکتے آدمی۔ یہ بتلانے کے لیے اس صحابی رسول کے باپ کا تذکرہ تھوڑا سا ضروری ہے۔ صحابی رسول ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کے آگے بڑھتے ہیں، سعید
ان کے باپ تھے زید، مکہ میں رہتے تھے، لیکن یہ ایسی فکر، ایسی سوچ، ایسے خیالات کے حامل تھے کہ ان کا دل دماغ اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا کہ یہ حجر و شجر، یہ قبریں، یہ انسان اس قابل ہیں کہ آدمی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ سوچ کی بات ہے۔ ان کا کسی نبی سے تعلق نہیں ہے، ان کا کسی توحید کی تحریک سے تعلق نہیں ہے، دل و دماغ ایسا پایا ہے کہ آخر کیوں ان کے سامنے سجدہ ریزی کی جائے جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیوں درختوں کو پوجا جائے، کیوں جانوروں کے سامنے سر جھکایا جائے، آخر کیوں؟ یہ آخر کیوں اس آدمی کو اس سوچ میں ڈوبنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ڈوب کے سوچو۔ تو مورخ کہتا ہے یہ مکہ میں اس وقت واحد انسان ہے جو بتوں کی پرستش نہیں کرتا، ولا یذبح للانصاب ولا یاکل المیتۃ والدم۔ ان لوگوں میں بستے ہوئے بھی توحید سے اس کا تعلق نہیں، کسی رسول سے اس کا تعلق نہیں، کسی دین سے اس کا تعلق نہیں، یہ تو دین بت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کے آباء و اجداد بتوں کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، حجر و شجر کی پرستش کرتے ہیں۔ اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا کہ کیوں کر؟ ہمیں سوچ بھی ہے، عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، تو ہم ان کے سامنے جھکیں؟ کوئی قبر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، آخر کیوں؟ یہ آخر کیوں اس کو اس مقام پہ کھڑا کرتا ہے کہ مورخ کہتا ہے یہ نہ بت پوجتا تھا، ولا یذبح للانصاب، اور نہ کسی بت کے نام چڑھاوا چڑھاتا تھا، ولا یاکل المیتۃ والدم، مردار کھا لیتے تھے مکہ کے لوگ، لیکن یہ نہیں کھاتا۔ بس ایک سوچ پیدا ہوئی، ایک فکر پیدا ہوئی، اس سوچ اور فکر کو لے کے یہ آگے بڑھتا ہے انسان۔ دل میں آیا کہ کیوں نہ اس کی تحقیق کی جائے، تجسس کیا جائے، کوشش کی جائے کہ حق کیا ہے، اس کائنات کو تخلیق دینے والا کون ہے اور کس سبب دیا ہے، کیوں، اس کا مقصد کیا تھا؟ آخر اس کو تخلیق دیا ہے، اس کو بنایا تو اس کا مقصد اٹھانا، تو وہ مقصد کیا تھا؟ جس نے بنایا ہے اس نے کوئی رہنمائی بھی کی ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ اور فکر اس کو اس مقام پہ لاتی ہے کہ مکہ کی وادی کو چھوڑا جائے اور باہر چل پھر کے دیکھا جائے، شاید کوئی رہنمائی بن جائے۔ یہ سوچ رکھتا ہے، ایک اور ایسی سوچ کا مالک اس کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں ورقہ بن نوفل۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں شام کی طرف جا رہا ہوں، وہاں اہل کتاب بستے ہیں، ان سے رہنمائی لوں گا کہ اصل میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، عقل نہیں مانتی۔ میرے جیسا انسان اس کے سامنے سجدہ ریزی کروں، عقل نہیں مانتی۔ درخت کو اپنا معبود بناؤں، عقل نہیں مانتی۔ بت کو اپنا معبود بناؤ، آخر کیوں؟ اس کے سامنے قرآن نہیں ہے، نہ کسی نبی کا فرمان کہ اللہ کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن۔ تمام کائنات کی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق اللہ نے تمہیں بنایا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن فکر ہے، سوچ ہے، کیوں قبر کے سامنے جھکوں، کیوں بت کے سامنے جھکوں، کیوں اب جب اس سام کے سامنے جھکوں، کیوں شجر کے سامنے جھکوں؟ یہ سوچ اس کو یہاں سے نکالتی ہے، ساتھ مل گیا
ورقہ بن نوفل کا، شام پہنچتے، راہبوں سے ملاقات ہوتی ہے، اہل علم سے، اہل فکر سے، وہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ایک راہب کے پاس گئے مطمئن نہیں ہوئے، دوسرے راہب کے پاس گئے مطمئن نہیں ہوئے، تیسرے کے پاس، ایک مقام پہ پہنچے تو ورقہ بن نوفل نے اس راہب کے ہاتھ پہ عیسائیت کو قبول کر لیا۔ جب پریشان ہوئے زید کہ ورقہ کیوں، اور یہ لوگ بھی ہمیں غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو ڈھونڈنے آئے ہیں اللہ کو، اس کائنات کو تخلیق دینے کا سبب کیا ہے، کیا رب چاہتا ہے، کیا مطالبہ ہے انسان سے، اور تو ان سے وابستہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی تو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن ورقہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ زید مطمئن نہیں ہوتے۔ جب انسان عقل، شعور، فہم و فراست سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یار کوئی اور راہب، کس نے بتایا کہ موصل کے مقام پہ ایک بہت بڑا فاضل آدمی ہے، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ زید نے موصل کا سفر اختیار کیا، راہب کے پاس پہنچا، سلام کی۔ راہب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے آیا ہوں، جہاں اللہ کا پرانا گھر ہے۔ خوش ہوا، کہنے لگا آنے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ جہاں اللہ کا گھر ہے، اللہ کو تو وہ لوگ مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تھے، دیتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، قبر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، حجر کے سامنے، شجر کے سامنے۔ یہ دل نہیں مانتا۔ تمہارے پاس رہنمائی کے لیے آیا ہوں کہ تم میری رہنمائی کر سکتے ہو، کائنات کو اللہ نے تخلیق کیوں دیا ہے، اس کا سبب، اور اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے۔ المستدرک میں امام حاکم بیان کرتے ہیں، اور الاستیاب میں علامہ ابن عبد البر، کہ وہ عیسائی بڑا دانا تھا، باشعور آدمی تھا، علم و فکر کا مالک تھا۔ اس نے بڑی حکمت کے ساتھ زید کے سامنے عیسائیت کو رکھا۔ زید اس کی بات سنتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو کہنے لگے ماذا الا قدیم قومنا تشرکون ویشرکون۔ یہ کیا مجھے سنا رہے ہو؟ میں تو اللہ ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں، اس زمین پہ انسان کے آنے کا سبب اور اللہ سے تعلق کیا چاہتا ہے اللہ، تم کیا بتا رہے ہو؟ یشرکون تشرکون، تم بھی مجھے شرک کی تبلیغ کر رہے ہو، اور وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اولیاء کی پرستش کرتے ہیں، تم نبی کی پرستش کی طرف مجھے بتا رہے ہو۔ ما ھذا، یہ تو ہمارے دین کی طرح ہے، ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے ہیں، تو بھی مجھے شرک کی تبلیغ کر رہا ہے۔ لا حاجت لی بہا، جس دین کے متعلق تم مجھے کہہ رہے ہو اس دین کی مجھے حاجت نہیں۔ اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرنی ہے، اگر غیر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اگر غیر اللہ کو مشکل کشا کہنا ہے، اگر غیر اللہ کو حاجت روا سمجھنا ہے، اگر غیر اللہ کو خالق و مالک سمجھنا ہے، اگر غیر اللہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے، تو مکہ چھوڑ کے میں کیوں آیا ہوں؟ وہ بھی کہتے ہیں لات، منات، عزا، نائلہ، یہ اللہ کے سب مقرب ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریزی کی جائے تو یہ اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ تم بھی مجھے یہی باز کر رہے ہو کہ ابن اللہ، روح اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، روح اللہ، یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تیرے پاس تو آیا تھا کہ تو بہت بڑا فاضل ہے، بہت بڑا عالم ہے، تجھ سے مجھے کچھ رہنمائی ملے گی۔ زید کی گفتگو، انداز گفتگو، تقریر اتنی زبردست تھی کہ راہب پہنچا سا رہ گیا، اس کے اندر بچال آیا، کہنے لگا دیکھو کیا باتیں کر رہے ہو، اور آج
نیا زمانہ، نئی امنگیں، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اس تختہ عرش پہ وہ تصور موجود نہیں، ما ہوا علی العرش اليوم، آج وہ دین موجود نہیں ہے زمین پہ جس دین کی تلاش میں تو نکلا ہے۔ غور فرمائیں، کس کی تلاش میں تھا؟ کہ اللہ نے کائنات کو تخلیق کیوں دیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ انسان سے کیا چاہتا ہے؟ میں تو یہ لینے آیا ہوں، سبق لینے آیا ہوں، رہنمائی لینے آیا ہوں۔ میری قوم یہ سب کچھ کرتی ہے، وہ اولیاء کا نام دیتی ہے، انہوں نے جو بت گھڑ رکھے ہیں وہ اولیاء تھے، تم جس کی طرف دعوت دیتے ہو یہ اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی ہو یا غیر نبی ہو، جس کے سامنے سجدہ ریزی کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس میں اللہ کے افعال ڈالے جائیں، میرا دل، میرا دماغ اس بات کو نہیں مانتا، یہ توہین انسانیت ہے۔ توہین انسانیت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہنے لگا ما ہوا علی العرش اليوم، جس کو تو تلاش کر رہا ہے نا وہ دین تو زمین پہ نہیں ہے۔ ما ہوا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا دین و ابراہیم، جس دین کی تلاش میں تو آیا ہے وہ تو دین ابراہیم ہے، ما علیہ ابراہیم۔ کہنے لگا مجھے یہ تو بتلاؤ کہ ابراہیم کس دین پہ تھا؟ راہب نے رہنمائی کی، شرک کی۔ ذی شعور آدمی، ذی فہم آدمی، عقل رکھنے والا کبھی بھی غیر اللہ کی الوہیت کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ عقل ہو، شعور ہو اس کے اندر، تو پھر اللہ بھی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے بہت بڑے راہب کو پریشان کر دیا، پریشانی سے اس کے منہ میں نکلتا ہے کہ جس دین کا تو متلاشی ہے وہ دین تو زمین پہ نہیں ہے۔ کہا وما ہوا، وہ آخر دین کیا ہے؟ کہنے لگا دین و ابراہیم، وہ ابراہیم کا دین ہے۔ کہا ما کان علیہ ابراہیم، ابراہیم کا دین کیا تھا مجھے وہ تو بتلاؤ۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین بتایا کہ کانا یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، ابراہیم اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اللہ کی عبادت تو تم بھی کرتے ہو، اللہ کی عبادت تو بت پرست بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز تو بت پرست ہی دیتے ہیں۔ تھا کیا؟ کہا لا یشرک بہ شیئا، وہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں بناتا تھا۔ مشکل کشا تنہا اللہ، حاجت روا تنہا اللہ، خالق تنہا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، فائدہ دینے والا اللہ، دن اور رات بنانے والا اللہ، لا الہ الا ہو، کائنات میں کوئی نہیں کس کے پاس وہ فعل نہیں جو اللہ میں ہے، تنہا اللہ ہے۔ ابراہیم اس کی پرستش کرتا تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا، اس کا دین یہ تھا۔ کانا یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، صرف عبادت کی بات نہیں کی اس راہب نے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو بھی علم تھا، اس کو بھی علم تھا کہ اللہ کی عبادت تو سب کرتے ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہوئی کہ یعبد اللہ، ابراہیم اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ کہا نہیں، بلکہ ولا یشرک بہ شیئا، وہ کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں بناتا تھا، اللہ کے افعال، اللہ کی صفتیں غیر اللہ میں نہیں ڈالتا تھا۔ ابراہیم وہ تھا۔ کہنے لگے یہ دین ہے، یہ فکر ہے جس فکر کی تلاش میں میں مکہ سے نکلا تھا۔ میں دین ابراہیمی کو مانتا ہوں۔ ابراہیم کیا تھا؟ اس کی تعلیم کیا تھی؟ تبلیغ کیا تھی؟ وہ کہتا کیا تھا؟ اس مکہ کے رہنے والے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا بیٹا
جس کا ذہن نہیں مانتا، فکر نہیں مانتا، خیال نہیں مانتا، علم نہیں مانتا کہ کسی غیر اللہ کے سامنے میں سر جھکاؤں کس بنا پہ. اس کو بتلایا کہ اس ذہن، اس فکر، اس سوچ کا مالک ایک تھا، اس کا دین اب تختہ عرش پہ نہیں ہے. کون تھا؟ کہا ابراہیم عبادت اللہ کی کرتا تھا. کہنے لگا عبادت تو سارے لوگ اللہ کی کرتے ہیں. وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وہ کائنات میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں سمجھتا تھا. اس طرح اللہ کی بات ہوتی، اس طرح اللہ کو مانتا تھا. کہنے لگے اگر یہی بات ہے تو یہی دین میں ڈھونڈ رہا تھا، اسی کا میں متلاشی تھا. قسمت کی باتیں ہیں. آئے مکہ میں لوگوں کے سامنے اس نظریہ کو پیش کیا، اور سیدہ اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زید کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. یا معاشر القریش، اے قریشیو. یہ قریشی کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اسماعیل کی اولاد. کہا اور تم غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہو. واللہ لا یاکلوا ما ذبح لغیر اللہ. سن لو، تمہارے دین کا باغی ہوں، میں تمہاری بات نہیں مانتا. جو تم ذبح کرتے ہو، جو قربان کرتے ہو غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کے نام پہ دیا ہوا ایک لقمہ بھی کھانا حرام سمجھتا ہوں. لا الہ، کوئی کائنات میں نہیں، تنہا اللہ کی ذات ہے. کون؟ ابراہیم کا دین کیا ہے اس کو نہیں علم. ابراہیم کی تعلیم کیا ہے اس کو نہیں علم. ابراہیم کیا کہتے تھے اس کو نہیں علم. یہ سجدہ میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا. یہ سجدہ میں پڑھ کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح نہیں پڑھتا. یہ سجدہ میں پڑھ کے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، یہ نہیں پڑھتا سجدہ میں. اس کو علم ہی نہیں ہے. یہ سجدہ میں پڑھتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھے علم نہیں، میں تجھ کو کس طرح پکاروں، کس طرح تیرا نام لوں، کیوں کر تجھے یاد کروں. زمین پہ سر رکھ دیا ہے، سر رکھنے کے بعد کیا کہوں کہ تو راضی ہو جائے. بس یہی ہے کہ میں تیرے علاوہ اس کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں مانتا، سب کچھ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. جب توحید اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے نا، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی توحید کو جان کے، ارشاد فرمایا کہ میں نے زید کو کشاں کشاں جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. توحید انسان کو یہاں تک بنا. لا الہ الا اللہ. ابراہیم خلیل اللہ یہ نہیں کہا، بلکہ ابراہیم کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی تبلیغ کیا ہے، وہ کہتا کیا ہے، اس کو علم نہیں. یہ علم ہے کہ ابراہیم کہتا ہے لا الہ الا اللہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. اگر توحید ایسی نہیں، تیری توحید میں شائبہ ہے شرک کا، رب کائنات کی قسم اللہ کو یہ موافقت قطعاً قبول نہیں جو توحید پرست بھی ہے اور شرک بھی پایا جاتا ہے. اس میں توحید انسان کو جنت میں پہنچاتی ہے. توحید کا باغی سب کچھ پا سکتا ہے لیکن جنت نہیں پا سکتا. صحابی رسول اپنے ساتھیوں میں بیٹھا ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا. کب؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کو نماز کا بھی نہیں پتا ہوگا، حج کا بھی نہیں پتا ہوگا، روزے کا بھی نہیں پتا ہوگا، صرف
وہ یہ کہے گا میرے آباء و اجداد کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والا نہیں ہوگا، وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے والا نہیں ہوگا، غیر اللہ کو پکارنے والا نہیں ہوگا، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزہ کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تابعی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو کیا فائدہ دے گا، وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ پھر سوال کہتا ہے، وہ کہتا ہے بد نصیب آدمی، یہ لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اگر لا الہ کی توحید میں غیر اللہ شریک نہیں، یہ زید نے کہا، پکارا، اور قریشیوں میں اس کو کھا نہیں سکتا جو تم غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے کسی انسان کو اس مقام پہ کھڑا نہیں کیا کہ اس میں وہ صفات ڈالی جائیں جو اللہ کی صفات ہیں۔ اور اسما کہتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مالا دین ابراہیم واحد الا غیری، اور مکہ کے لوگوں اور قریشیوں، تمہارا قائد ابراہیم تھا، ذہن اس کا، فکر اس کی، مذہب اس کا، خیال اس کا، اگر تم نہیں اپناتے، تم ابراہیم کے باغی ہو، زمین پہ میرے علاوہ کوئی انسان نہیں ہے جو وہ توحید رکھتا ہے جو ابراہیم کی توحید تھی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے، اور مورخ کہتا ہے جب شام سے توحید کا یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ لے کے آتا ہے، وَكَانَ زَيْدُ كَذَلِكَ حَتَّى مَاتَ، زید اسی سوچ اور فکر کے تحت رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے والا یہ سعید اسی توحید پرست کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کی رگوں میں توحید کا خون گردش کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات سنی، لبیک کہا، پہلے لوگوں میں یہ شریک تھا جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے دستے حق پرست پہ اللہ کی توحید کی بیعت کرتا ہے۔ بیعت کر لی، اللہ کے نبی کو مان لیا، لیکن قیامت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے مخالف تو بہت ہیں، لیکن جو بڑا مخالف خاندان ہے ان خاندانوں میں ایک خاندان یہ بھی ہے، اور ان میں ایک بڑا متکبر آدمی، نڈر، چری، جس کے قدم اٹھانے سے، قدم کی دھمک سے اس کی بہن خوف سے چھپ جایا کرتی تھی، جس کے سامنے اس وقت کا کوئی انسان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی ضرورت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کا سالہ تھا، یہ اس کا بہنوئی تھا۔ چلتے پھرتے گلیوں میں، بازاروں میں کان میں آواز پڑی کہ عمر تم محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں احساس نہیں ہے کہ محمد کا تو تیرا بہنوئی بھی غلام بن چکا ہے، تیری بہن بھی غلام بن چکی ہے، اور کردار یہ ہے جو اپنا وعظ اور تبلیغ انسانوں میں کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا نفاذ اپنے گھر میں کرے۔ اگر تم محمد کے مخالف ہو، پسند نہیں کرتے، تو اپنے گھر سے تو محمد کے عقیدت مندوں کو ختم کرو۔ اچھا، آئے اور شہید کو مار مار کے ہلکان کر دیا، ظلم و ستم کی انتہا۔ بہن چھڑاتی ہے لیکن غضبناک ہے، اپنے سے باہر ہے، مار مار کے ہلکان کر دیا۔ سعید نے آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور کہا، عمر جتنا جبر کر سکتے ہو کر لو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑو، مجھے اس جہان سے ختم کر دو۔ عمر
میری بات سن لو، تم میری روح کا تعلق اور رشتہ میرے جسم سے توڑ سکتے ہو لیکن محمد سے توڑ نہیں سکتے۔ توحید کا یہ پیغام، توحید کا یہ علم بردار اور ایمان کی یہ حرارت مکہ کے بہت بڑے باغی کافر کے کفر کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اور یہی شہید عمر فاروق کے ایمان کا سبب بن گیا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پیچھے چلتا ہے، سونا محمد رسول اللہ کی سوچ میں، اٹھنا محمد رسول، اس کی سوچ اور فکر، اس کے خیالات کا مہر صرف محمد رسول اللہ تھے، اب اور کوئی بات نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے واضح و تبلیغ ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں مار کھائی، گھر والے ہی ظالم تھے، گھر والے دشمن تھے، سب تشدد برداشت کیا، لیکن کوئی تشدد اس کے قدموں میں لرزہ پیدا نہیں کر سکا۔ توحید میں لرزہ نہیں پیدا کر سکتا۔ توحید کا علم بردار، توحید والا جب میدان میں آ جاتا ہے، اللہ کی توحید کے لیے کائنات کی جو طاقت اس کے ساتھ ٹکرائے پاش پاش ہو جاتی ہے۔ مکہ کا سب سے طاقتور کفر پاش پاش ہو گیا شہید سے ٹکرا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے ساتھ مدینہ آ گئے، پیغام ملا کہ مکہ کے لوگ تحریک محمد کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقت اور گھمنڈ سے، غرور و تکبر سے آ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے محمد کی تحریک کو ختم کر دیں گے۔ آئے، اللہ کے نبی کو علم ہوا، فرمایا کون ہے جو محمد کا ساتھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے ایماندار ساتھ دیتے ہیں اللہ کے نبی۔ لیکن یہ پیغام کب ملا ہے؟ جب کونین کے آقا مدینہ سے نکل چکے ہیں، ابھی سفیان کے قافلہ کو روکنے کے لیے اور اس کی مخبری کے لیے، جاسوسی کے لیے سعید کو منتخب کیا کہ سعید جاؤ شام کے راستے میں اور ہر بات کی اطلاع ہمیں دو۔ لبیک یا رسول اللہ، اٹھا روانہ ہو گیا۔ ادھر حالات بنتے چلے گئے، ابھی سفیان نے راستہ بدلا، وہ نکل گیا۔ مکہ کے کمنڈ رکھنے والے متکبر انسان محمد رسول اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر میں آمنا سامنا ہوا۔ کائنات کے خالق نے کہا تھا اگر تم میرے بن جاؤ تو دنیا کی تمام طاقتیں تمہارے پاؤں کے نیچے بچھا کے رکھ دوں گا۔ آج بھی یہی ہے، ہمارے حکمران مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان میں وہ ایمان نہیں جس ایمان کی حرارت کافر کی طاقت کو پگھلا کے رکھ دیتی۔ یہ تو کوئی شہید ہی پیدا ہوتا تو پھر ہے نا، اسلحہ ہے، ایٹمی طاقت ہے، جدید اسلحہ ہے، لیکن گائے کا پیشاب پینے والوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تف ہے تمہاری اس طاقت پہ۔ اور محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھو جو کائنات کی جابر طاقتوں سے ٹکراتے ہیں، ان کے ہاتھ میں دفاع کو لیے کہیں نہیں، ٹکرا جاتے ہیں، فتح کا تاج اللہ ان کے سر پہ سجا دیتا ہے۔ کونین کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے لڑ کے واپس آ رہے ہیں، شہید ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں محروم رہا؟ فرمایا نہیں شہید تم محروم نہیں ہو، بدر کی مال غنیمت سے تجھے حصہ ملے گا، بدر کے مال غنیمت سے تجھے حصہ ملے گا۔ آئے آئے آئے، مسلمان تھا نا، کلمہ توحید و رسالت پڑھا ہوا تھا، اس کو علم تھا کہ مسلمان بننے کا سبب کیا ہے۔ اللہ کے نبی میں نے کلمہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے نہیں پڑھا، اس دولت کی طلب نہیں،
اجری یا رسول اللہ، جہاد میں شامل ہونے سے جو اللہ کے ہاں مجھے تقرب حاصل ہونا تھا، اللہ سے مجھے جو عزت اور وقار ملنی تھی، اللہ کے ہاں جو میرا مرتبہ بلند ہونا تھا، وہ کہاں گیا؟ اجری یا رسول اللہ۔ کائنات کے آقا نے فرمایا اجروں کا، سعید تجھے مالت غنیمت ہی نہیں، اللہ تجھے بدر میں شامل ہونے والوں کی طرح ثواب بھی دے گا۔ یہ سوچ ہے صحابہ کی۔ ہم کہاں پھرتے ہیں دن رات؟ توجہ کیا ہے ہماری؟ سوچ کیا ہے ہماری؟ فکر کیا ہے ہماری؟ ہم دولت اکٹھی کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، زر اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اس کائنات کی بد نصیبی یہ ہے کہ جتنی بھی تحریکیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی موجود ہے، ان کے امراء دنیا پرست ہیں۔ مسلمانوں کے قائد، مسلمانوں کے رہنما، مسلمانوں کے پیر، مسلمانوں کے مرشد نے کہا تھا الدنیا جیفۃ وطالبہ کلاب، دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے، محمد رسول اللہ نے کہا تھا۔ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ نہ اس کے لیڈر سیاست میں، نہ اس کے لیڈر مذہب میں، ان میں قیادت کا جوہر ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے، حمیت ہی نہیں ہے۔ وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھا جائے۔ آمنو کما آمن الناس، اس ایمان کا اظہار کرو جو ایمان میرے محمد کے صحابہ لائے تھے۔ وہ کیا تھا؟ سعید کے کردار کو دیکھو۔ اللہ کے نبی مجھے دنیا کے مال اور دنیا کی دولت کی تو ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہوں۔ آخرت اللہ کے نبی فرمایا اجرو کا، تیری آخرت کو بھی اللہ بنا دیں گے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، دن رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہے، اور ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس کے طے کرتا ہے، آواز محمد رسول اللہ کے منہ سے نکل گئی، یہ کان کھڑے کر لیتا ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، کیا ہم بھی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کی آواز نہیں آنی، اب اللہ کے نبی کی بات آنی ہے ہمارے سامنے، رسول اللہ کی حدیث آنی ہے، اللہ کے نبی کی سنت آنی ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں آنا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون سی حرکت کی ہے، شہید کا دھیان اس طرف ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا اپنے باپ کا، جس باپ کا خون اس کی رگوں میں گردش کرتا تھا، اور جس خون کی بنا پہ جب اس نے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد کی زبان سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تڑپ کے آیا، یہ تو وہ پیغام ہے جو میرا باپ اس قوم کو دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، پھر رسول اللہ کا ہو گیا، آج دل میں باپ آ گیا، یاد آ گئی باپ کی، اٹھا اللہ کے نبی کے حضور حاضر ہونے کے لیے، چل رہا تھا کہ عمر بھی مل گئے، چچا کے بیٹے بھی ہیں، بہنوئی بھی ہیں عمر کے، کہاں جا رہے ہو؟ آقا کے پاس جا رہا ہوں، چلو وہ بھی چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یار خدا کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، بنو ایسے بننے کی کوشش کرو، دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو دولت مال و زر اکٹھا کرو گے ہو سکتا ہے تمہاری اولاد اس کے لیے لڑ لڑ کے قتل و قتال کرے، آپس میں خون خرابہ کرے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی اگر تم نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا آخرت کے لیے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، آپ میرے باپ کو تو جانتے ہی ہیں، اللہ کے نبی نہیں جانتے تو کائنات میں اور کون جانتا ہے؟ رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زید کو وہ جنت میں کشاں کشاں چل پھر رہا ہے خوشی سے۔ آپ تو جانتی ہیں میرے باپ کو، ارشاد فرمایا تستغفر لزید، آپ زید کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں گے؟
کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار، مولا کائنات محمد رسول اللہ مسکرائے، ارشاد فرمایا سعید ہاں تیرے باپ کے لیے میں بخشش کی دعا مانگوں گا۔ رحمت کونین نے ہاتھ اٹھائے اور زید کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ اس کے باپ کے لیے جنت کی دعا مانگ رہے ہیں، بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جس سوز میں ڈوب کے سعید اس کو دیکھ رہا ہے، دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت رکھتے تھے، ان کے دل کو کس قدر جانتے تھے، ان کی سوچ کا کس قدر احترام تھا۔ ارشاد فرمایا کہ سعید ایسا ہی نہیں ہے، یبعث یوم القیامت امتم واحدہ، اللہ تیرے باپ کو قیامت کے دن بعثیت امت اٹھائے گا۔ اس کائنات میں تخت عرش پہ ایک شخص وہ تھا جس کو رب نے کہا امتم واحدہ، ایک شخص دوسرا یہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے کہا کہ تیرا باپ ایک امت کی حیثیت میں قیامت کو اٹھے گا۔ یہ اس کا بیٹا تھا، اور اس کی زندگی کیا تھی؟ اللہ کے رسول کے ساتھ پھر پیچھے نہیں رہے، ہر جنگ میں، ہر لڑائی میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ کیسے لوگ تو نے پیدا کیے تھے، کیا ان کے شعور تھے، کیا ان کی عقل تھی، کیا ان کا علم تھا، کیا ان کی سوچیں تھی۔ مورخ لکھتا ہے کہ سعید کی زندگی یہ تھی کہ نماز میں محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا، جنگ میں محمد رسول اللہ کے آگے کھڑا ہوتا تھا، کہ جو تیر محمد رسول اللہ کی طرف آئے وہ ان کے سینے میں نہیں، وہ سعید کے سینے میں نہیں۔ یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کردار۔ اور پھر اللہ نے اس نعمت سے، اس شرف سے نوازا ہے کہ اس شرف میں صرف چند لوگ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، ایھا الناس، صحابہ متوجہ ہوئے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، آواز دی ہے لوگوں کو۔ لوگ آنکھیں اٹھا کے محمد رسول اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، کان کھڑے کیے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وعبد الرحمن فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح وسعد ابن وقاص فی الجنہ وسعید ابن زید فی الجنہ۔ سب سے پہلے تخت عرش پہ چلتے پھرتے جن انسانوں کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، یہ سعید بن زید ان لوگوں میں موجود ہے، مقرب محمد رسول اللہ کے۔ اور اس تقرب کا سبب کیا ہے؟ کیوں یہ محمد رسول اللہ کے اتنے مقرب ہوئے کہ آسمان سے جبریل آیا، اس نے کہا آقا ان لوگوں کو پیغام دے دو، یہ زمین پہ چلتے پھرتے 10 افراد ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو لازم کرا دے رہی ہے۔ جیسے ہی تھا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اور زندگی ایسے بسر ہوتی تھی، سوچ یہی تھی، فکر یہی تھی۔ میں یہاں سے فارغ ہوا، اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور لیکن محمد رسول اللہ کے صحابہ نہیں ہوتے تھے۔ کبھی سوچو تو صحیح، اور یار ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کبھی وہ کردار ادا کیا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کردار ادا کیا تھا؟ کبھی کسی آدمی نے مجلس شرک میں بیٹھ کے توحید کی بات کی ہو؟ کبھی کسی انسان نے جہاں باطل کی بات ہو رہی ہو حق کی بات کی ہو؟ میں بھی دیکھوں، آپ بھی سوچیں، سوچنے والی بات ہے۔ تخت عرش پہ محمد رسول اللہ کا ہر صحابی یہ سوچ اور فکر لے کے مدینہ میں چلتا پھرتا ہے، مکہ میں چلتا پھرتا ہے، عرب میں چلتا پھرتا ہے، اور جا جا پہ قدم قدم پہ اللہ کی توحید کا پرچم لہراتا ہے۔ رب کائنات کی قسم، توحید ایک مضمون ہے انبیاء کا، اور توحید ایک مضمون ہے جس کو لے کے صحابہ نکلے تھے، اور توحید ایک واحد
عمل ہے جس کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. بڑے حج کیے ابو جہل نے، بڑے صدقات و خیرات کیے اس نے، بڑے حج کیے ابو لہب نے، بڑے صدقات و خیرات کیے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے تھے. اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. جو ساری نیکیاں کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن توحید کا علم بردار نہیں. تمام نیکیاں کرنے والا اللہ کے نزدیک مردود ہے جب تک اس کی توحید کا عمل نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دے دیا، اعلان کر دیا. سب سے پہلے جن کو جنت کی خوشخبری دی محمد رسول اللہ نے چلتے پھرتے زمین پہ، سعید ان میں ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اور اتنے اللہ والے کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے یہ؟ میں دن رات کرتا ہوں، آپ دن رات کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، جولی پھیلاتے ہیں اللہ، لیکن اللہ کی طرف سے آواز نہیں آتی. اور میرے آقا محمد کا غلام ہاتھ اٹھاتا ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرتا کہ قبولیت آسمان سے نازل ہو گیا. کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ ہی پڑھتے تھے. غور کرنا ہے کردار پہ، لیل و نہار پہ، افکار پہ، کن لوگوں کو اللہ محبوب بناتا ہے. ساری دعائیں کرتے ہیں، سارے مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، بہت کچھ مانگتا ہوں، نہیں ملتا. پھر اپنے اندر سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا ہے جس کی بنا پہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرتا. پھر ذہن میں فکر میں آتا ہے کوشش کر کے دیکھوں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے. جب تجزیہ کرتا ہوں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے. وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا، میری زندگی کیسی اور ان کی زندگی کیسی ہے. توحید کے علم بردار، سنت کے علم بردار، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. ہم نے لاکھوں بنائے ہوئے. مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ کے گورنر کا پیغام آتا ہے، شہید تم نے فلاں عورت پہ ظلم کیا ہے، اس کا جواب دو. مروان علیہ رحمت کو، مدینہ کے گورنر کو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سعید کو کہے میرے دربار میں آؤ. حالانکہ کہتے تو انہوں نے رکنا نہیں تھا، وہ دربار میں جاتے. یہ محمد رسول اللہ کا سبق ہے، یہ درس ہے محمد رسول اللہ کا. سیدنا فاروق اعظم جیسا جرنیل اور دنیا کا فاتح، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بلاتا ہے اس کو، قاضی جج بلاتا ہے، امیر المومنین میرے دربار میں. امیر المومنین حاضر ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے وزیر اعظم صدر کہتے ہیں جی عدالت اگر ان کو آواز دیتی ہے تو ان کی توہین ہوتی ہے. لو نام منہ نہ متھا، ان کی توہین ہوتی ہے، نہیں توہین ہوتی تھی. جج بلاتا ہے، جسٹس بلاتا ہے، قاضی بلاتا ہے. اللہ کہتا ہے، نبی نے کہا ہے کہ اگر کوئی کالا حبشی بھی ہے جاؤ اس کی بات سنو. ان کی توہین ہے لیکن احترام تھا. آدمی کو بھیجا، کہا ترونی اسلمتھا، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ سعید اس پر ظلم کرے گا؟ میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے ایک بالش کے مطابق جس نے جبرن کسی کی زمین پہ قبضہ کیا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت کو پا دیا ہے. میں ظلم کرتا ہوں. اور وہ جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے. اور مجھ پہ الزام نہیں، میں پریشان نہیں کہ یہ مجھ پہ الزام رکھتی ہے، پریشان اس لیے ہوں اس کو یہ الزام دیتی ہے جس کو محمد رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. اللہم ان کانت کاذبۃ. درد اٹھانا، تکلیف ہوئی ہے،
اپنی نہیں، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توہین کو دیکھ کے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تب تک یہ نہ مرے جب تک یہ آنکھوں سے اندھی نہ ہو جائے، اور اس کو بغیر زمین پہ قبر بھی نہ ملے، اس کے گھر میں اس کی قبر ملے۔ غصہ آ گیا محمد رسول اللہ کے بعد کہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں جنت کا وارث ہوں، یہ کہتی ہے کہ میں ظالم ہوں، ظالم جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ یہ جھوٹ بولتی ہے، تو دنیا کو بتاؤ محمد کا غلام صادق ہے، اس کا کردار اعلیٰ ہے، وہ کردار کا بالا ہے، وہ محمد کا غلام ہے، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اس نے الزام رکھا ہے، اللہ ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے۔ مورخ لکھتا ہے الاستیاب میں، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جلد ہی اس کی موت آ گئی اور مرنے سے پہلے وہ اندھی ہو گئی، اندھی ہو کے اپنے سین میں چل پھر رہی تھی، کنواں تھا سین میں، کنواں میں گر گئے، وہیں مر گئی، قبر بن گئی۔ کون ہے یہ؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کس بات پہ تیش میں آیا ہے؟ کس بات سے یہ بد دعا کی ہے؟ اس بات سے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتہام کا سبب بنتی ہے، جس نے کہا ہے سیدو فی الجنہ۔ یہ کردار ہے انسان کا اگر مسلمان ہے، یہ سوچ ہے انسان کی اگر مسلمان ہے، اور مسلمان اگر واقعی مسلمان ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا، پھر کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ صحابہ کی زندگی یہی ہے، صحابہ کا کردار یہ ہے، اور اللہ چاہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، اس ایمان کا اظہار کرو جس طرح میرے محمد کے صحابہ ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ جو ایمان ان کا تھا تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اگر تمہارا ایمان وہ بن جائے تو عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، کائنات کی تمام طاقتیں تمہارے سامنے زیر ہو جائیں گی۔ آج بھی جس قدر ذلت کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، آج بھی جس قدر پریشانی کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اگر وہ کردار اپنا لیں جو محمد رسول اللہ کا کردار ہے تو اللہ آج بھی عزت کا تاج ہمارے سر پہ رکھے گا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔